اسی طرح ایک مسئلہ اور ہے، بس اوقات جانور خرید لیا جاتا ہے، خریدنے کے بعد اس میں عیب پیدا ہو گیا۔ جناب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح سند کے ساتھ یہ فتویٰ ثابت ہے، انہوں نے اپنی قربانیاں دیکھی تو ایک اونٹنی کانی تھی، کہا یہ کانی اونٹنی ہے، کہا خریدنے کے بعد اس میں عیب پیدا ہو گیا ہے، کسی وجہ سے یہ کانی ہو گئی ہے۔ کہا اگر خریدنے کے بعد اس میں عیب پیدا ہوا ہے تو اس کو قربانی کر دو، کوئی حرج نہیں، اس جانور کا تعین ہو چکا ہے۔ اس مسئلے میں بعض علماء کہتے ہیں افضل یہ ہے کہ جانور تبدیل کر لیا جائے، لیکن اگر کوئی آدمی غریب ہے، استطاعت نہیں ہے جانور لینے کی، خریدنے کی، تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ وہی جانور کر لے۔ صحابی رسول عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحیح سند کے ساتھ فتویٰ موجود ہے۔ اسی طرح قربانی کے جانوروں میں بہیمۃ الانعام میں 8 جانور یعنی بھیڑ، بکری، گائے اور اونٹ، یہ نر اور مادہ، یہ 8 ہے۔ ان کے ضمن میں کچھ جنسیں ہیں، بھیڑ کی کئی جنس ہے، یہ مینڈا ہے، دمبا ہے، تو اس کی جنسیں ہیں، یہ ساری جنسیں اس میں شامل ہیں۔ بکرے کی جنسیں ہیں، پہاڑی بکرے ہیں، اور اسی طرح بکرے کی اور بھی کئی قسمیں ہیں، تو جو بھی بکرا ہے وہ بھی اس کے ضمن میں شامل ہے۔ اسی طرح گائے کی جنس میں سے یہ بھینس ہے۔ اس حوالے سے کافی بحث چلتی رہتی ہے۔ بہرحال علماء کرام اس مسئلے میں بھی 2 گروہوں میں تقسیم ہے۔ ایک علماء کی بہت بڑی جماعت، ان کا نقطہ نظر یہ ہے چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھینس کی قربانی نہیں کی، آپ کے زمانے میں قربانی نہیں کی گئی، لہذا یہ قربانی درست نہیں، جائز نہیں ہے۔ اور جو علماء اس کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ عربی لغات جن سے ہم قرآن کو حل کرتے ہیں، احادیث کو حل کرتے ہیں، احادیث اور قرآن کے جو الفاظ ہیں، کلمات ہیں، ان کے ہم معنی لغت سے ہی نکالتے ہیں۔ مختلف قسم کی جو عربی لغات ہیں ان سے ہی ہم ان معانی کو سیکھتے ہیں۔ تو کہتے ہیں عربی کی ہر لغت کے اندر یہ چیز موجود ہے، الجاموس نوع من البقر، یہ بھینس گائے کی ایک قسم ہے۔ تو وہ گائے کی قسم بنا کے کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی بھینس کی بھی قربانی کرنا چاہے یا کٹے کی قربانی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ بہرحال اس مسئلے میں جو محتاط موقف ہے، علماء کرام کی آراء کو سامنے رکھتے ہوئے، اگر جو جانور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یہ 4 قسم کے، یہ میسر ہو، آسانی سے مل جائے، تو پھر ان جانوروں کا ہی انتخاب کیا جائے۔ ان دا ضرورہ، اگر کوئی ضرورت پیش آ گئی ہے، مجبوری بن گئی ہے، جس طرح انڈیا کے اندر کئی علاقوں میں گائے ذبح نہیں کی جاتی، ہندو گائے کو ذبح نہیں کرنے دیتے، تو اب ان کے لیے ایک مجبوری ہے۔ تو ایسی مجبوری کی صورت میں تو یہ اس کی گنجائش نکلتی ہے۔ تو بہرحال ان دا ضرورہ، مجبوری کی صورت میں تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ اگر یہ جانور آپ کو وافر مقدار میں مل رہے ہیں تو پھر ان کا ہی انتخاب کیا جائے۔ تو بہرحال اس مسئلے میں تفصیل بھی موجود ہے، یا تفصیل کی زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح قربانی کا جو جانور ہے اس کو ذبح کرنا ہے، سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو خود ذبح کریں، اپنے ہاتھ سے ذبح کریں، بسم اللہ واللہ اکبر، یہ تکبیر پڑھ کے، خالی بسم اللہ کہہ کے بھی حدیث میں موجود ہے، بسم اللہ کہہ کے بھی آپ ذبح کر سکتے ہیں۔ بہرحال عام طور پہ بسم اللہ واللہ اکبر اس حدیث پر زیادہ عمل ہے۔ تو آپ جانور کو قبلہ رخ لٹائیں، جانور کو قبلہ رخ لٹانا چاہیے۔ کوشش کریں کہ ذبح کرنے سے پہلے چھری کو تیز کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ یہ تعلیمات دی ہے کہ جب تم جانوروں کو ذبح کرو تو اس سے پہلے چھری کو تیز کر لو
جانور کو ذبیحے کو آرام پہنچاؤ. چھری تیز ہوگی تو ذبیحے کو آرام پہنچے گا، جلدی ذبح ہو جائے گا، ورنہ وہ تڑپے گا. اور اسی طرح کئی لوگ جانور لٹا لیتے اس کے بعد چھری تیز کر رہے ہوتے ہیں. نہیں، چھری پہلے تیز کرنی چاہیے، اس کو لٹا کے زیادہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے. اور اسی طرح جانور کو صحیح پکڑ کے مضبوطی کے ساتھ، کئی لوگ اس میں بڑی کوتاہی کرتے ہیں، پھر کوتاہی کا نقصان بھی اٹھاتے ہیں. تو جانور کو اچھے انداز سے، تاکہ اس کو کم سے کم تکلیف ہو. یعنی آپ نے ذبح بھی کرنا ہے تو یہ بھی اچھا طریقہ ہونا چاہیے. دیکھیے ہمارا اسلام اتنا اچھا ہے کہ جانور کو ذبح کرتے وقت بھی کم سے کم جو تکلیف اس کو پہنچ سکتی اتنی دینی چاہیے. اسی طرح ذبح کرتے وقت ہمارے جو کسائی حضرات ہیں، جو صحیح ہے، سمجھدار ہے، ان کے اندر تو یہ خرابی نہیں ہے. جو یہ وقتی طور پہ اناڑی کسائی بنتے ہیں، ان کا جو طریقہ کار ہے، یہ کیا کرتے ہیں، جانور کو ذبح کرتے ہیں، اس کی رگیں کاٹتے ہیں، اور اس کے بعد جو مین ہڈی ہوتی ہے اس کو کاٹ کے جو آگے حرام مغز ہے اس پہ چھری مارتے ہیں، اس کو کاٹتے ہیں. یاد رکھیں جو حرام مغز ہے اس کا براہ راست دماغ کے ساتھ تعلق ہے. جانور کی صرف آپ رگیں کاٹ دیں، اس کا خون بہے گا، تو جتنا خون صحت مند جانور سے نکل سکتا ہے وہ نکلے گا. تو یہ حرام خون جب گوشت سے نکل جائے گا تو گوشت صاف ہو جائے گا. اگر آپ حرام مغز پہ چھری ماریں گے تو جانور کی دماغی موت واقع ہوگی، آپ کی ذبح کی وجہ سے وہ نہیں مرے گا. جب دماغی موت واقع ہوگی تو اسی وقت خون جسم کے اندر رک جائے گا اور وہ گوشت کا حصہ بنے گا، وہ بیماریوں کا سبب بنے گا. یہ ہمارے جتنے اناڑی کسائی ہے اکثر کا طریقہ کار یہی ہے. اور یہ جو صحیح کسائی بھی ہے وہ جلدی میں، تاکہ جلدی ذبح ہو، جلدی سے وہ چھری پھیر دیں گے. اور اسی طرح جو حرام مغز پہ چھری مار کے آپ تجربہ کر لے، حرام مغز پہ چھری لگے گی تو جانور سے تو ایک مخصوص انداز سے تڑپتا ہے.